السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں پچھلے دنوں بڑا پریشان تھا۔ اس کی وجہ میں اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اصل میں میں نے منسٹری آف فارن افیئرس موفا سے کچھ کاغذات کی تصدیق کروانی تھی، کیونکہ میں باہر ملک پڑھنا چاہتا ہوں اور میرا ایڈمیشن اسکالرشپ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو اور اس سلسلے میں مجھے کاغذات کی تصدیق کروانی تھی۔ اٹیسٹیشن کا باقاعدہ پروسیجر ہوتا ہے، کچھ کاغذات ہوتے ہیں ان کی تصدیق کرانی ہوتی ہے فارن آفس سے۔ تو مجھے پتہ تھا کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن باقی مشکلات کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تو میں صبح موفا اٹیسٹیشن ہال کے باہر پہنچ گیا۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ گیٹس کے باہر ہی بہت بڑی لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور میں یہ دیکھ کے بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اتنی لمبی لائن نہیں دیکھی تھی۔ حالانکہ میں یہاں پہ پہلے بھی 2-3 دفعہ آ چکا تھا، لیکن یہ منظر میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ تو بہرحال میں لائن میں لگ گیا۔ پھر میں یقین کریں 3 گھنٹے باہر گیٹ کے باہر اس لائن میں خوار ہوتا رہا۔ لائن بالکل سست رفتاری سے چل رہی تھی، اور گیٹ کے قریب جب آئے تو پھر پتہ چلا کہ وہ گیٹ پر جو اسٹاف ہے وہ بار بار ہر ایک سے پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ کیوں آئے ہو، کس لیے آئے، کیا کام ہے، کس لیے، کون کون سے کاغذات کرنے ہیں۔ اور تو تم مطلب ہے کہ باقاعدہ انٹرویو ہو رہا تھا ہر ایک کا، اور اسی وجہ سے جو ہے لوگوں کا رش اتنا بڑھا ہوا تھا، اور باہر گرمی بہت شدید تھی، اور میں پریشان ہو گیا کہ میں بزرگ اور خواتین کیسے اس گرمی اور اس مشکل کو جھیلیں گی۔ بہرحال بڑی مشکل سے میں نے گیٹ والے کو قائل کیا، اور اس نے گیٹ کھول دیا، گیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ تو پھر میں بڑی مشکل سے اندر آیا۔ پھر اندر پولیس والے نے بھی میرے سے پوچھا کہ کیوں جانا ہے، کس لیے۔ تو اور میں نے کہا اٹیسٹیشن کروانی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پوسٹائل ہے، پوسٹائل جو ہے وہ نہیں کروا سکتے۔ میں نے انہیں کہا، میں نے باقاعدہ قسم کھائی کہ بھائی مجھے تائیوان جانا ہے، تو اس کے لیے پوسٹائل نہیں چاہیے ہوتا۔ تو انہوں نے اس سب کے بعد مجھے بالآخر اندر جانے دیا۔ اندر جا کے ٹوکن والا بھی سوال پوچھ رہا تھا کہ کدھر جانا ہے، کیوں جانا ہے، کون سے کاغذات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کو میں نے تسلی بخش جوابات دی ہے۔ پھر میں اپنی باری کا انتظار کرتا رہا اٹیسٹیشن ہال میں۔ پھر میں اس سب انتظار کے بعد بالآخر میری باری آئی، اور میں نے کاغذات جمع کرائے، اور پھر اس کے بعد کوئی 4-5 بجے تک میں انتظار کرتا رہا کہ کب میرا نام پکارا جائے گا۔ پھر جب میں ڈاکیومنٹس کلیکٹ کیے تو پھر پتہ چلا کہ QR کوڈ انہوں نے صحیح طرح اٹیچ نہیں کیا تھا، اور ایک ڈاکیومنٹ تو سرے سے اٹیسٹ ہی نہیں کیا تھا، اور باقی ڈاکیومنٹس جو تھے ان کے QR کوڈ سکین کرنے پر بھی وہ ان اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹ نظر آ رہا تھا۔ تو میں یہ ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ دیکھ کے بہت پریشان ہوا، اور اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ میں دوبارہ ان کے پاس جاؤں، میں ان کو کہوں کہ برائے مہربانی یہ اس کی پلیز تصحیح کر دیں۔ تو دوبارہ میں لائن میں لگا، پھر میں اس کے پاس گیا، ریکویسٹ کی، تو وہ کہتا ہے جی اسٹیمپ صحیح طرح نہیں ہوا۔ اب میں نے اسٹیمپ کو غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، QR کوڈ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ ٹیسٹ کر کے دیا، نہ QR کوڈ صحیح طرح اٹیچ کیا۔ تو مطلب میں ان کے ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ سے بہت سخت پریشان ہوا ہوں۔ میری درخواست ہے متعلقہ حکام سے کہ یہ سارے نظام کو بہتر بنائیں۔ کم از کم 4-5 سال پہلے خواری ہوتی تھی، لیکن ایک دن میں آپ کے ڈاکیومنٹ صحیح طرح ٹیسٹ ہو جاتے تھے، اور QR کوڈ والا بھی ایشو نہیں تھا۔ اب یہ QR کوڈ والا بھی مسئلہ صرف مجھے پیش نہیں آیا، باقی اسٹوڈنٹس کو بھی پیش آیا۔ میں نے لوگوں کو وہاں ذلیل و خوار ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور وہ بار بار چکر کاٹنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور منتیں ترلے کر کے بیچارے جو ہے
QR کوڈ کو اپڈیٹ کرتے پھرتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ متعلقہ حکام اس کو سنجیدگی سے لیں اور اس مسئلے کا فوری حل نکالیں. کم از کم جو پہلے نظام تھا وہ بہتر تھا، کہ کم از کم یہ ہے کہ چلو بندہ ایک دن خواری خواری کر کے سارا کام کروا لیتا تھا، لیکن اب یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. تو میری گزارش ہے کہ اس کا فوری حل نکالیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. شکریہ.